الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد وعلى ثم الصلاة والسلام على سيد العابدين وزين الصالحين وخازن وصايا المرسلين ومنار القانتين والسجاد ذو الصفنات العابد الزاهد والخاشع المتهجد امام الامة ابو الائمة ابن الخيرتين علي ابن الحسين صلوات الله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات محمد وعلى جتنے مومنین تشریف فرما میں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد وعلى حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکدہ ولایت اللہ کے حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی اور ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی اور زمین و آسمان کے کلابے میں نہیں ملاتا اور اچھل کود کی خطابت سے پرہیز کرتا ہوں اور شور کی خطابت کرنا پسند نہیں کرتا علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے مطلب میں کہوں میں آپ کو سلامت ہے جی بسم اللہ بس آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے بیٹا کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلانا ہے اس لیے کہ ذکر کی محفل میں جو آپ کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے اسے طلب کہا جاتا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں وہاں سے رسد عطا ہوتی ہے
اور قانون یہ ہے کہ رسد بمطابق طلب ہوا کرتی ہے، جتنی چہروں پہ طلب ہوگی اتنی میں ادھر سے رسد آپ کے لیے مانگوں گا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کتنی رسد چاہیے۔ جملہ پھر دہراتا ہوں، میرے ایک لفظ پہ خصوصی توجہ آپ کو درکار ہے، نہ مجھے خطیبانہ جملے بازی آتی ہے، نہ خواہ مخواہ کے لفظوں کے جوڑ توڑ۔ جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں ہے مگر جس کا چاہتا ہے مرضی سے انتخاب کرتا ہے۔ بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، اگر فکری طور پہ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے تو تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا، حضور اور قیدر پہ شعور کا تبرک آپ کی چولیوں میں ڈالا جائے گا۔ لفظ بدلتا ہوں، میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے، میری تقریر کے جواب میں آپ بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی ہے، لیکن علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ نام علی آئے اور آپ خاموش بیٹھ جائیں۔ لفظ بدلتا ہوں، معانی کی کائنات بدل جائے، لائق حمد ہے وہ پروردگار۔ ابھی غالباً 30-35% چہرے خاموش ہیں اور انشاءاللہ اس جملے کے بعد خاموش نہیں رہیں گے۔ زمین ذہن درخیز ہو جائے گی اور معرفت کے 5، 12، 14 بیج میں آسانی سے بول سکوں گا۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار، لائق حمد ہے وہ پروردگار جو اس لیے متکبر نہیں کہ مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے۔ قیمتی بات سنا کریں، جب قوم قیمتی بات سنے گی تو پڑھنے والے منبر پہ محنت کر کے آئیں گے، اور جب آپ اچھل کود سنیں گے، جب آپ شور سنیں گے تو پھر پڑھنے والوں کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو اس لیے متکبر نہیں کہ مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اس لیے متکبر ہے کہ علی کو سجدہ ریز دیکھتا ہے۔ پاک سیدہ آپ سے راضی رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ بسم اللہ۔ بچوں جگہ دو بیٹا، تھوڑا سا۔ جی بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی بات موضوع سے ہٹ کے کہوں، کوئی بات سطحی کہوں، کوئی بات ہوائی کہوں، میں آپ کو حق دیتا ہوں، اور کوئی ایسی بات آپ سنیں جو آپ نے کہیں پہلے کبھی کسی سے سن رکھی ہو تو مجلس میں خاموش بیٹھ کر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ورنہ علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بولیں گے تاکہ آپ پہچانے جاؤں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو اس لیے متکبر نہیں کہ مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اس لیے متکبر ہے کہ علی کو سجدہ ریز دیکھتا ہے۔ پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے تو بندے کو پھر قربتاً اللہ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو میرے بھائی۔ بس کل سے ایک مہربانی کریں کہ جو ہنرمندان سخن ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ مجلس کیسے سنی جاتی ہے، وہ بس کوشش کیا کریں کہ یہاں آ کے وہ بیٹھیں، اور جن کا موڈ ہو کہ ہم نے سنتے ہوں کو دیکھنا ہے وہ پیچھے کہیں جگہ ڈھونڈ لیں کہ یہاں ہنرمندان سخن ہے۔ بڑا قیمتی تازہ تبرک ہے جو مجھے آپ کی جھولیوں میں ڈالنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تبرک نیا بھی ہو، قیمتی بھی ہو، تازہ بھی ہو تو لینے کے لیے ابراہیم جیسا نبی بھی جھولی پھیلا دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے تو بندے کو پھر نیت قربتاً اللہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر لائق سلام ہے وہ علی۔ اب تک میں نے دیکھ لیا ہے
کتنے فیصد چہرے خاموش ہیں؟ اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کے عمل کی نقالی تہذیب بندگی یہ پروردگار ہے۔ صرف آپ سوچ لیجئے کہ میں نے کہا کیا ہے، صرف داد نہ دیجئے، صرف سوچ لیجئے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ لائق سلام ہے وہ علی جس کے عمل کی نقالی، چلیے اگر آپ حیران ہو گئے ہیں تو آسان کر دیتا ہوں، لائق سلام ہے وہ علی جس کے کیے ہوئے عمل کی کاپی کو خدا اپنی عبادت کہتا ہے۔ میں جملہ دہراتا ہوں تاکہ فکری طور پہ آپ قریب آ جائیں۔ وہ علی کے جس کے عمل کی نقالی تہذیب بندگی یہ پروردگار ہے۔ خاموش وہ رہے جس نے نماز اللہ سے سیکھی ہے۔ جیے جیے، سلامت رہیں مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا متقی لائیے، وہ میرے سامنے آ کے کہہ دے کہ میں نے نماز تو اللہ سے سیکھی۔ جملہ کہوں لطیف اذہان کے لیے، میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آدم بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نماز اللہ سے سیکھی ہے، اس لیے کہ اللہ عبادت چاہتا ہے، مگر اس کے کمال کی مجبوری ہے کہ کر کے دکھا نہیں سکتا، اس کے لیے محمد کی ضرورت ہے، اور محمد خدا کی عبادت کر کے دکھا سکتے ہیں، اپنی اطاعت کر کے نہیں دکھا سکتے، اس کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ان 3 دنوں میں میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے سجدہ اور سید الساجدین۔ انشاءاللہ یہ میری گفتگو پہنچ گئی، اس کے بعد آپ کو سجدے کا کچھ اور ہی لطف اور کیفیت ضرور محسوس ہوگا۔ موضوع میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ سارا محو طواف رہے گا ذات سید الساجدین کے گرد، اس لیے کہ سجاد عبد اور معبود کے درمیان رازوں کی وہ کائنات ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے۔ بس 10-15 سامنے مجھے ایسے دے دیجئے جنہیں پتا ہے میں کس معیار کی بات کر رہا ہوں، تو میں بات آگے بڑھاتا رہا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سجاد بین العبد والمعبود، رازوں کی وہ کائنات ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے۔ کون سجاد؟ یہ جملہ بتا دے گا کہ کون ذہنی طور پہ یہاں حاضر ہے اور کون یہاں جسمی طور پہ، جسمانی طور پہ موجود ہے اور ذہنی طور پہ غائب ہے۔ کون سجاد؟ جس کی پلکوں کے اشارے نبیوں کے سجدوں پہ بھاری ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ یہاں بولنا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، اپنی ذات کے حجرے سے برآمد ہونا پڑتا ہے۔ اس پروردگار نے جو آنکھ خلق کی ہے نا، آنکھ، یہ جو آئی بال ہے آپ کا آنکھ، تو پروردگار ایسا صاحب حکمت ہے کہ اس نے آنکھ کا جو زاویہ رکھا ہے وہ 180 ڈگریز، یہ پورا سرکل جو ہوتا ہے یہ 360 ہوتا ہے، اور اس کو بالکل ہاف میں کاٹ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں 180 ڈگریز۔ آنکھ کا جو زاویہ ہے وہ 180 ڈگریز، یعنی بالکل یہاں سے یہاں تک آنکھ دیکھتی ہے۔
बड़ा ही कोई ज़हीन बंदा है जिसने इस मजमे की सेटिंग आँख के एंगल के बिल्कुल मुताबिक की। ये बिल्कुल 180 पे सब बैठे हुए हैं। अच्छा, आँख का उसूल हुजूर ये है कि सामने उस परवरदिगार ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि सामने बिल्कुल क्लियर विजन है, यानी सामने आपको सब बिल्कुल क्लियर दिखता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप सामने भी देख रहे हों तो आपको इस तरफ और इस तरफ दिखाई देता है, मगर धुंधला दिखाई देता है। इसे कहते हैं पेरिफेरल विजन। ये खुदा ने इसलिए रखा है कि बंदा चलते हुए फिसल ना जाए, अटक ना जाए, ठोकर ना खाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 180 तो है, लेकिन मेरे लिए ये वाला विजन पेरिफेरल विजन। अगर हो सके तो ये सारे अफराद अगर यहाँ पे आ जाएं तो फिर बात बड़ी पुरलुत्फ हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आँख के मुताबिक मेरी कोशिश तो है, मुझे आप भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूँ बिखर के बैठने में कोई लुत्फ नहीं है। अगर आप सारे सामने आ जाएं तो चार बातें हो जाएं, आपके चेहरे की ज़ियारत भी हो जाए। एक सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मखदूमा कौन है, आपको सलामत रखे, जिसके पलकों के इशारे, खुदा की कसम अगर किसी ने समझा है कि ये खतीबाना बात है, ये हकीर कम अज कम 2 घंटे कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ इस जुमले पे गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी पलकों के इशारे नबियों के सजदों पे भारी हो। कुछ मोमिनी ने लुत्फ लिया है और कुछ महवे हैरत है कि पलकों के इशारे कहाँ, नबियों के सजदे कहाँ। वो ये नहीं जानते कि ये बेटा उसका है जिसके हाथ की हल्की सी ज़रबत शकलैन की इबादत पे भारी है। गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा मेरे भाई, गलत कहूं तो मुझे टोक दीजिएगा। जिसकी पलकों के इशारे नबियों के सजदों पे भारी हो, उसे सज्जाद कहते हैं। जिसका सहीफा गुनहगार बंदे को खुदा से गुफ्तगू की जुर्रत दे दे, उसे सज्जाद कहते हैं। अगर सहीफाए सज्जादिया ना होता तो गुनहगार बंदों में इतनी जुर्रत ही पैदा ना होती कि खुदा से गुफ्तगू कर सके। जुमला भी मैंने आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जिसका सहीफा गुनहगार बंदे को खुदा से गुफ्तगू की जुर्रत दे दे, उसे सज्जाद कहते हैं। क़याम मोहम्मद का, रुकू अली का, सजदा हुसैन का। जो अंदर तशरीफ फरमा है वो भी फिक्र तौर पर शामिल हो तो शऊर का तबर्रुक पेश करूं। क़याम मोहम्मद का, रुकू अली का, सजदा हुसैन का। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? मुस्तफा जैसा क़याम किसी ने नहीं किया, अली जैसा रुकू किसी को नसीब नहीं हुआ, हुसैन जैसा सजदा किसी को मुयस्सर नहीं आया। जो हुसैन के होते हुए सैयदुस साजिदीन कहलाए, उसे सज्जाद कहते हैं। ये मामूली बात नहीं है मेरे भाई। जो हुसैन के होते हुए सैयदुस साजिदीन कहलाए। एक लतीफ तबर्रुक वसूल कीजिए। मैं तशरीह नहीं करूंगा, आपने खुद समझना है तो मुझे लुत्फ आएगा। लतीफ तबर्रुक ये है कि नारा हरारत होता है और दुरूद ठंडक होता है। नारा लगाने वाला, दुरूद पढ़वाने वाला, उसे बिल्कुल ये समझ होनी चाहिए कि कहाँ हरारत की ज़रूरत है और कहाँ ठंडक की ज़रूरत है। ये लतीफ़ तबर्रुक था जो मैंने आपको
جو حسین کے ہوتے ہوئے سید الساجدین کہلائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ عابد میرا امام، ظاہر میرا امام، ساجد میرا امام، سجاد میرا امام، سید الساجدین میرا امام، زین العابدین میرا امام۔ یوں لگتا ہے جیسے مفہوم عبادت نے سجاد کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے۔ بس جس کا حصہ تھا یہ جملہ اسی کے لیے تھا بھائی، ہاں بس وہ ہاتھ اٹھائے جو لطف لے رہا ہے۔ میں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ علی ذوق والوں کا امام ہے، بے ذوق بندے کا علی سے کیا لینا دینا۔ جی علی الحمدللہ جس معیار پہ آپ نے استقبال کیا ہے بات آگے بڑھنی چاہیے، اور میں بھی بخل نہیں کرنا چاہتا، اور علیوں کے ذکر میں نچلی اڑان بھرنا ویسے ہی حرام ہے۔ نچلی اڑان بالکل نہیں بھرنا چاہتا، آپ کو ساتھ لے کے بلندیوں پہ اڑنا چاہتا ہوں۔ بس آپ نے مہربانی یہ کرنی ہے کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے بیٹا داد نہ دیں، لیکن شیعہ چہرے کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ایسے سیریس چہرے کے ساتھ مجلس نہیں سنتے کہ پڑھنے والے کی نگاہ پڑ جائے تو اگلی آیت ہی بھول جائے۔ چہرہ اتنا پر رونق ہو کہ نگاہ پڑے تو وہاں سے کچھ عطا ہونے لگے۔ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ پتہ چلے کہ بات دل تک اتر رہی ہے اور چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ مفہوم عبادت میں یوں لگتا ہے جیسے سجاد کے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی۔ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، حدیث پڑھ لیجئے، صحیفے نبیوں پہ اترتے رہے۔ قرآن پڑھ لیجئے، صحف اولا، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفہ حبقوق، صحیفہ یرمیا، صحیفہ ابراہیم، یہ سارے صحیفے نبیوں پہ اترے ہیں۔ صحیفے اترے ہیں مگر کسی صحیفے کے ساتھ لفظ کاملہ نہیں اترا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جس کا صحیفہ صحیفہ کاملہ کہلا رہا؟ کم از کم آج کے دن میں ہی میں قدردان چہرے دیکھ لوں گا جو صحیفہ بھی اترا وہ صحیفہ ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ لفظ کاملہ نہیں اترا۔ یہ کون سا بندہ ہے جو بندہ ہے اور اس کا صحیفہ صحیفہ کاملہ ہے؟ اور اگلی بات کمال والا کمال ہے، ہر صحیفہ ادھر سے ادھر اترا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جس کا صحیفہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے؟ یہ ضرور کسی ایسے گھر کا فرد ہے جن کی چیزیں ادھر سے ادھر جایا کرتی ہیں۔ آپ سے راضی رہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ دھیمے لہجے میں اونچی بات کرو بیٹا، دھیمے لہجے میں اونچی بات کرو، قدردانی ہوگی، بات اونچی ہوگی، لہجہ دھیما ہوگا تاکہ آپ بات کی بلندی کا لطف لے سکیں۔ پڑھ لیجئے مسلک آل محمد کی کتابیں، صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ زبور آپ پڑھ کے دیکھ لیں جو جناب داؤد پہ اتری ہے اس میں بھی مناجات ہے، صحیفہ کاملہ میں بھی مناجات۔ زبور ادھر سے ادھر اتری ہے، یہ کون ہے جو زبور ادھر سے ادھر بھیج رہا؟ میں نے کہا تھا لہجہ دھیما ہوگا، بات اونچی ہوگی۔ یہ کون سا زیوکار بندہ ہے جو زبور ادھر سے ادھر بھیج رہا؟ یہ ضرور کسی ایسے گھر کا فرد ہے جن کی چیزیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ کبھی انگوٹھی چلی گئی، کبھی روٹی چلی گئی، نہیں رہنے دیجیے آپ حضور۔ جس کا صحیفہ، ایک جملہ حضور اور ہدیہ کر رہا ہوں، اور ابھی آپ یقین کیجئے کہ میں صرف زمین ذہن زرخیز کر رہا ہوں۔
میرے پاس بیج اتنا قیمتی ہے جو مجھے بونا ہے، اور قیمتی بیج بنجر زمینوں میں بویا نہیں جا سکتا۔ تو الحمدللہ میرے سامنے زمین ذہن زرخیز ہو گئی ہے، معرفت کا پہلا تخم بونا چاہتا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جو زبور ادھر سے ادھر بھیج رہا ہے؟ یہ کسی ایسے گھر کا فرق لگتا ہے جس کی چیزیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ ادھر سے ادھر اترنا سمجھ میں آتا ہے؟ ادھر سے چیزوں کا ادھر جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر ایک حویلی ایسی ہے جن کی چیزیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ اس حویلی کے باہر بیٹھے ہوئے نوکر نہیں کہتے کہ مالک ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے فرشتے کہتے رہتے ہیں مالک ہم ادھر جانا چاہتے ہیں۔ جو آیت حضور میں نے پڑھی ہے میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، تفصیل بھی نہیں، تشریح بھی نہیں، توضیح بھی نہیں، تفسیر بھی نہیں، ایکسپلینیشن بھی نہیں، انٹرپریٹیشن بھی نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی حوالہ نہیں، صرف ترجمہ کروں گا۔ آپ نے صرف دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ خدا بات کن کی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ بغیر کسی تشریح توضیح تفسیر کے خود سمجھ جائیں گے کہ خدا بات کن کی کر رہا ہے، اور حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوق لگا کے ٹھکرا دے، تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے، اللہ کی لا کتاب ہے، اور خدا اپنی کتاب افکر البیان میں کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ ہر وقت اللہ سے جڑے رہنے والے، اب سماعت بیدار کیجئے گا حضور، ہر وقت اللہ سے جڑے رہنے والے، ہر وقت مصروف عبادت رہنے والے، ہر وقت حمد کرنے والے، ہر وقت حالت سجدہ میں رہنے والے، ہر وقت امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے، اور پھر خدا نے فرمایا والسائحون، یہ سارے کام چلتے ہوئے کرنے والے۔ ہائے 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 ہائے، سیاحت سمجھتے ہیں نا؟ سیاحت، سیاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی چلنا پھرنا، سیر کرنا، سیاحت، یہی لفظ ہے السائحون۔ یہ جتنے کام بتائے گئے ہیں سارے چلتے پھرتے کرنے والے، یعنی ان کو عبادت کرنے کے لیے ہر وقت مصلی نہیں بچھانا پڑتا، انہیں عبادت کرنے کے لیے مسجد نہیں ڈھونڈنی پڑتی۔ یہ قوم ہے جو محض سفر ہے اور مسلسل عبادت میں مصروف ہے۔ جملہ کہوں گا آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ صاحبان بس بمعرفت، اور جو ایک دو فیصد چہرے بھی خاموش ہیں انہیں زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور یہ سارے کام چلتے ہوئے کرنے والے، سینکڑوں میل پیدل چل چل کے محلات میں آرام کرنے والوں کو تھکا دینے والے۔ جو ابھی نہیں پہنچا وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ سینکڑوں میل پیدل چل چل کر محلات میں آرام کرنے والوں کو تھکا دینے والے۔ حضور نام لیں تو پھر لطف کیا ہے؟
सिफात का वो मीनार नूर क्यों ना खड़ा कर दिया जाए जिस पे कोई गैर को खड़ा करे तो बुलंदी के खौफ से खुद कांपने लगे। सैकड़ों मील पैदल चल चल कर महल्लात में आराम करने वालों को थका देने वाले, अल-हाफ़िज़ून अल-हुदूदिल्लाह, अल्लाह की कायम करदा हदों की हिफाजत करने वाले, चलते हुए अम्र बिल मारूफ करने वाले, चलते हुए नहीं अनिल मुनकर करने वाले। सैयदुल साजिदीन जब सफर में थे तो तारीख में लिखा है कि एक सिपाही, फौज यजीद का सिपाही, उसके हाथ में एक रुमाल था। देखिए ये क्या मायार है। मैं ऐसे नहीं कहता कि हमने मन्नत नहीं मानी थी कि हमने 12 ही मानने, हमें 13वां इस मायार का मिला ही नहीं। हम इन्हें हदीसों और आयतों की वजह से नहीं मान रहे, इनके मायार की वजह से मान रहे हैं। इमाम महवे सफर थे और सिपाही करीब से गुजरा, उसके हाथ से रुमाल जमीन पे गिर गया। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर समझिए। आपको मौजू पसंद आया? नहीं, बिस्मिल्लाह थोड़ी। जिसे पसंद नहीं आया जरा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिसे पसंद आया है वो फिर नारे का जवाब दे। जज़ाकल्लाह। उसके हाथ से हुजूर रुमाल गिरा और उसने वैसे ही उठाया और उठा के उसने चेहरा साफ किया। सैयदुल साजिदीन रुके और इमाम ने फरमाया, बंदा है खुदा, बिलखुसूस जो हमारे बच्चे बैठे हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, ये जुमला उनके लिए हदिया कर रहा हूँ। बात हुई है 1400 साल पहले, हुई आपके लिए। इसने हुजूर रुमाल पकड़ा, रुमाल से चेहरा साफ किया। सैयदुल साजिदीन रुके और रुके मेरे इमाम ने फरमाया, बंदा है खुदा, कपड़ा जमीन पे गिर जाए तो उठा के धोए बगैर चेहरा साफ नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह ने मिट्टी में एक ऐसी मखलूक रखी है जो आंखों से नजर नहीं आती, और अगर वो मखलूक कपड़े के जरिए चेहरे तक पहुंच जाए तो जल्दी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। हाय 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 हाय। कितनी देर हो गई है लोगों को पता चला है कि बैक्टीरिया क्या होता है। देखिए ऐसे बात आया करेंगे तो फिर मैं भेड़ बकरियों की बातें सुनाने नहीं आया हूं। इमाम ने फरमाया, आपने खुदा कपड़ा जमीन पे गिर जाए तो बगैर धोए उसे चेहरे पे नहीं लगाते, इसलिए कि अल्लाह ने मिट्टी में ऐसी मखलूक खल्क की है जो आंखों से नजर नहीं आती। ये 1400 साल पहले एक मुसाफिर कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए हाइजीन का मायार देकर जा रहा है। हाय 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 हाय। दुनिया में हुजूर जहां भी लिखा होता है ना लफ्ज़ साजिद, मैंने कहा साजिद मेरा इमाम है, आबिद मेरा इमाम है, जाहिद मेरा इमाम है, सज्जाद मेरा इमाम है, सैयदुल साजिदीन मेरा इमाम है, ज़ैनुल आबिदीन मेरा इमाम है। अभी मैं आपको बताऊंगा सैयदुल साजिदीन क्या होता है और ज़ैनुल आबिदीन क्या होता है, लेकिन ये जुमला पहुंच जाए जहां भी लिखा होगा साजिद सज्जाद, तो नीचे तर्जुमा करने वाले लिखेंगे साजिद सजदा करने वाला, सज्जाद सजदा करने वाला। तो मेरा सवाल यह है कि जब मानी एक है तो लफ्ज दो क्यों? जमीन और आसमान का फर्क है। आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो हक के सवाल अदा हो। साजिद और है, सज्जाद और। सज्जाद साजिद है, हर साजिद सज्जाद नहीं है। फर्क न बताऊं तो मुझे आगे बात करने ही न दीजिए। मेरे खामोश बच्चे जरा तवज्जो करो। सज्जाद साजिद है, हर साजिद सज्जाद नहीं। जमीन और आसमान का फर्क है, साजिद और सज्जाद। क्या फर्क है? साजिद किसे कहते हैं, सज्जाद किसे कहते हैं? जो पस्त हो के सजदा करे उसे साजिद कहते हैं, जो अली हो के सजदा करे उसे सज्जाद कहते हैं। या बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। जुमला अभी फिजा में मुअल्लक है, उसमें नुज़ूल चाहता है। जो पस्त हो के सजदा करे उसे साजिद कहते हैं,
हो भी अली। अली हो के सजदा करे उसे सज्जाद कहते, जो पूछ पूछ के सजदा करे उसे साजिद कहते हैं, जो देख देख के सजदा करे उसे सज्जाद कहते हैं। एक फरमान अली का सुनाओ आपको, बिस्मिल्लाह, मालिक आपको सलामत रखे। ये जो दीवार होती है ना कैमरों की और स्पीकर की, ये अगर तरतीब से और मुनासिब जगह पे ना लगाए जाएं तो जो इसके पीछे बैठे होते हैं वो बस मजलिस देख सकते हैं। ये मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि मैं मजलिस से पढ़ने भी सिखाता हूँ, मजलिस से सुनना भी सिखाता हूँ और मजलिस से करवाना भी सिखाता हूँ। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं हुजूर, जहाँ पे आप दरमियान में कैमरे और ये सारी ये दीवार बना देंगे, उसके पीछे भी बस बैठ के मोमिन देख ही सकते हैं कि ये आगे बैठे हुए मोमिन कितने मज़े से सुन रहे हैं, क्योंकि कट जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अरेंजमेंट इस तरह का हो कि मोमिन आपस में कटे नहीं, बिला फसल रहे। वैसे भी मासूम फरमाते हैं कि हमारी मजलिस में कोशिश किया करो कि यूं बैठो जैसे बाजमात नमाज में खड़े होते। इसलिए कि मासूम फरमाते हैं हमारे जिक्र की महफिल में जब मोमिन मोमिन के साथ कंधा मिला के बैठता है तो दोनों के बदन से खुशबू निकलती है, जो मजलिस से हवा में, हवा से फिजा में, फिजा से खला में, अफलाक के आलम में वो खुशबू यूं फैल जाती है कि तस्बीहात छोड़ के फरिश्ते बारगाह तौहीद में अर्जियां देने लगते हैं, परवरदिगार सारी जिंदगी की इबादत ले ले, एक मरतबा इस मजलिस में जाने की इजाजत है। तो यहाँ अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए कि मोमिन मोमिन के साथ कंधा मिला के बैठे, जहां दरमियान में गैप आएगा वहां फिर पिछले मोमिन सिर्फ मजलिस देख सकेंगे, सुन नहीं पाएंगे। जो पूछ पूछ के सजदा करे उसे साजिद कहे, जो देख देख के सजदा करे उसे सज्जाद कहते हैं। अली से किसी ने पूछा था, या अली किसी बंदे को पहचानना हो तो कैसे पहचाना जाए? अब ये देख लीजिए, ये बात मैं नहीं कर रहा कि आप एतबार न कर पाए, बात अली कर रहे हैं। समझ में इब्तिदा में ना भी आए तो एतबार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बात अली की है। या अली अगर किसी बंद, क्या खुदा की कसम पैरामीटर और क्या कानून दिया है अली ने, कयामत तक अजीब कानून दे दिया है अली ने। या अली किसी बंदे को पहचानना हो तो कैसे पहचाना जाए? अली ने फरमाया ये ना देखना नमाज़ें कितनी पढ़ता है। मैंने कहा था ना अली की बात है, जल्दी एतबार कर लीजिएगा। बात बज़ाहिर मुश्किल है जी, लेकिन आप इसे मुकम्मल होने दें तो आपको पता चले कि अली ने क्या कहा। या अली किसी बंदे को पहचानना हो तो कैसे पहचाने? अली ने फरमाया ये ना देखना नमाज़ें कितनी पढ़ता है, ये ना देखना रोजे कितने रखता है, ये ना देखना हज कितने करता है, ये ना देखना मस्जिद में जाता कितनी मर्तबा है, निकलता कितनी मर्तबा। तो या अली क्या देखे? फरमाया ये देखना किसी का हक तो नहीं खाता। अली ने फरमाया लोगों को इबादत से न पहचाना करो, मुआमलात से पहचाना करो। क्या कुल्लिया दिया है अली ने? जानते हैं ये कुल्लिया अली ने क्यों दिया है? ये कुल्लिया अली ने क्यों दिया? ये भी एक लतीफ तबर्रुक है, लतीफ ज़हनों के लिए। अब आपने बताना है कि यहां कितने लतीफ ज़हन। अली ने फरमाया लोगों को इबादतों से न पहचान, मुआमलात से पहचान, इसलिए कि नमाज में सजदों की अदाकारी हो सकती है। जो खामोश है वो महसूस कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, सजदा और अदाकारी। नमाज में सजदों की अदाकारी हो सकती है। जो हैरान हो गए, मैंने ये नहीं कहा होती है, मैंने कहा हो सकती है। कहे तो दिखा दूं सजदों की अदाकारी। बज़्म तौहीद में फरिश्ते भी सजदे कर रहे थे, इब्लीस भी सजदे कर रहा था।
فرشتے سجدوں کی ادائیگی کر رہے تھے، ابلیس سجدوں کی اداکاری کر رہا. خدا جانے کس کس محفل میں کون کون سجدوں کی اداکاری کرتا رہا. سارا منافقت میں بھی جھک سکتا ہے، مگر خدا پھر سر کا جھکنا نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ سر کے ساتھ نیت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، طبیعت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، مزاج نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا متقی میرے سامنے لائیے. یہ ایک اور مسکنسپشن ہے جس کا ازالہ کرنے لگا. خدا کرے آپ قدر کر پائے. یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ نماز میں اللہ کے علاوہ کسی کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی. لیجئے پھر تبرک وصول کیجیے. بالکل بھی باطل نہیں ہوتی. عزت علی کی قسم باطل نہیں. تبرک نیا نہیں بولیے ہے تو پھر چہرے میں تھوڑی سی رونق لائیے اور تشنگی محسوس ہو تو یہ تبرک پیش کروں. اللہ کے علاوہ کسی کا تصور آنے سے بالکل بھی نماز باطل نہیں ہوتی. خدا کرے قدر ہو سکے. ہاں اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی. صرف سوچ لیجئے، داد نہ دیجئے، صرف سوچئے میں نے کیا کہا. ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی. تصور کہتے ہیں تصویر کو. تصور کا مطلب ہوتا ہے کسی کا امیج سامنے آنا. علی فرماتے ہیں جس نمازی کے ذہن میں خدا کا تصور آ جائے وہ خدا نہیں ہے، نمازی کے ذہن کی مخلوق ہے. اور جس کا تصور آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا کا تصور آنے سے نماز باطل ہوتی. اور اگر خدا کے علاوہ لطف آیا، اگر خدا کے علاوہ تصور آنے سے نمازیں باطل ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ سارے زمانے کی باطل ہیں. چلیے وہ بندہ لے آئیے، مجھے تو ملوائیے. میں اس بندے کے ہاتھ پہ تو بیعت کروں جو یہ کہہ سکے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں تو الحمدللہ میری نماز میں تو کوئی خیال آتا ہی ہے. کوئی بندہ وہ ہاتھ کراتا ہے؟ حتیٰ کہ حد یہ ہے، لطف لیجئے گا بھائی، لطف لیجئے گا بھائی. حد یہ ہے کہ اگر بندہ حالت نماز میں یہ سوچے کہ مجھے کوئی خیال نہیں آنا چاہیے تو اسے بھی خیال کہا جاتا ہے. میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ آئے ہائے ہائے ہائے. اور میں دلیل وہ دینے لگا ہوں جو پہاڑ سے بڑی ہے اور کائنات سے وزنی ہے. اگر غیر خدا کے تصور سے نماز باطل ہوتی ہے تو حسین کے بیٹھے ہوئے محمد کی نماز طویل کیوں ہو رہی ہے؟ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. متوجہ ہے حضور؟ رسول کی نماز کا کیا ہوا؟ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشا خاک ہم بتا دیں. رسول کی نماز معاذ اللہ جاتی رہی نہیں. کہتے ہیں کہ کسی میدان جنگ میں علی کے پاؤں میں تیر کی علی چھپ گئی. سنا ہے نا؟ اور نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو علی تکلیف محسوس کرتے تھے. تو کوئی بندہ بڑا دانا تھا، اس نے کہا جب علی سجدے میں علی مصلی پہ آئے، علی نے تکبیرۃ الاحرام کہی، علی رکوع میں گئے، علی سجدے میں گئے، بندہ آگے بڑھا، اس نے تیر کی علی یوں کھینچ.
علی نے نماز مکمل کی، کھڑے ہوئے اور مصلی کی طرف دیکھے، علی نے کہا یہ مصلی پہ لہو کس کا ہے؟ جو اندر بیٹھے ہوئے وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو فکری طور پہ شامل ہو جائیں گے۔ علی نے فرمایا یہ لہو کس کا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حالت سجدہ میں علی کے پاؤں سے تیر کی علی نکل گئی ہے اور علی کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ علی کی یکسوئی ہے، یہ علی کا خضوع ہے، یہ علی کا خشوع ہے، یہ ہے فنا فی اللہ ہونا۔ علی فرماتے مجھ میں یوں فنا ہو جاؤ جیسے میں اللہ میں فنا ہو گیا۔ ہائے 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 بیٹا ایسے ڈھیلا ڈھیلا علی مولا نہیں ہوتا بچے۔ ہاں یہ جو علی مولا ہے نا، علی مولا علی مولا، یہ نہیں ہوتا۔ اب بتانا کیسے ہوتا ہے علی مولا؟ نام علی آئے، علی کے معاملے زبان کے ساتھ نہیں ہیں، دل کے ساتھ۔ نام علی نکلے تو آواز یوں آئے جیسے گہرے کنویں میں پتھر پھینکا گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ علی نے فرمایا کہ کسی بندے کو پہچان نہ ہو، کل ذرا ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئیے گا، تو 5 12 14 سینے معرفت کے ہم اکٹھے عبور کریں گے۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں مقدمہ قائم ہو جائے۔ یا علی کسی بندے کو پہچان نہ ہو تو کیسے پہچانا جائے؟ علی نے فرمایا یہ نہ دیکھنا نمازیں کتنی پڑھتا ہے، روزے کتنے رکھتا ہے، حج کتنے کرتا ہے، تو یا علی کیا دیکھے؟ فرمایا دیکھنا کسی کا حق تو نہیں کھاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا سجدہ میرا تعارف نہیں کروا سکتا۔ جس کا سجدہ اس کا اپنا تعارف نہ کروا سکے اسے ساجد کہتے ہیں، جس کا سجدہ مسجود کا تعارف کروا دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اگر آپ یقین دلائیں میرے بھائی، اگر آپ یقین دلائیں کہ میں دھیمے لہجے میں بات کروں گا اور آپ بات کی بلندی کا لطف لیں گے تو میں دھیمے لہجے میں کچھ ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی نہیں، لطف تو تبھی ہے نا حضور جس بندے کے پاس پھل اچھا ہو، وہ بھی بازار میں آوازیں دے دے کے بیچتا ہے۔ بولیے بولیے بولیے۔ بازار میں شور مچاتا ہے وہ جسے پتا ہو کہ میرا مال، اور جس کا مال اچھا ہوتا ہے وہ چپ کر کے کھڑا رہتا ہے، لوگ اس کے پاس چلے آتے ہیں۔ میں علی کے لیے شور کیا مچاؤں؟ علی میں خدا نے کمی کون سی رکھی ہے؟ بولیے بولیے مجھے بتائیے، علی کے لیے شور مچاؤں؟ تو دھیمے لہجے میں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک بات کروں۔ جس کے جھکنے پہ خدا دکھنے لگے، ہائے 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 ہائے۔ یہ جملہ حضور کو میرے سامنے کہتا، میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اس جملے کے لطف میں گزار دیتا۔ جس کے جھکنے پہ خدا دکھنے لگے، خدا جانے جب اٹھے گا تو کیا دکھائی دے۔ ہائے 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 ہائے۔ یہاں سے بیٹا پوری طاقت کے ساتھ۔ لیجیے آپ کا سب سے بڑا اور قیمتی تبرک وصول کیجیے اور میں گفتگو کو تمام کروں۔ جس کا سجدہ اس کا اپنا تعارف نہ کروا سکے اسے ساجد کہتے ہیں، جس کا سجدہ مسجود کا تعارف کروا دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ سجدہ ہوتا ہے 7 اعضاء سے، الجبہۃ والجدان والرکبتان والرجلان، ایک پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے انگوٹھے،
جو 7 اعضاء سے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، جو تخلیق اعضاء سے پہلے کا سجدہ گزار ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو پیشانیاں خلق ہونے سے پہلے کا عبادت گزار ہو، ہائے ہائے ہائے، جس کے سجدوں پہ خدا متکبر کہلانے لگے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ سر کا جھکنا کافی نہیں ہوتا، یہ وہ تبرک ہے جب میں نے عرض کیا کہ آج کی گفتگو کا سب سے قیمتی تبرک وصول کیجیے، اور جو اب تک نہیں بول سکا اسے زبان کی عبادت کا آخری موقع فراہم کر رہا ہوں۔ سر کا جھکنا کافی نہیں ہوتا، سر منافقت سے بھی جھک جاتے ہیں۔ کل میں حدود اللہ پہ بات کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے چیزوں کی حدیں کیسے قائم کی۔ آج کی حد تک مقدمہ ہے، اور ایک جملہ لے جائیے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا عبادت کی حد کیا ہے؟ نہیں، آپ کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ رہنے دیا جائے۔ اگر آپ نے پہلے سن رکھا ہے تو رہنے دیتے ہیں۔ مولا عبادت کی حد کیا ہے؟ کائنات نثار کرو امام کے اس فرمان پر، مولا عبادت کی حد کیا ہے؟ امام نے فرمایا عبادت کی حد عقیدہ ہے۔ جس کی عبادت اس کے عقیدے سے بڑھ جائے اسے منافق کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ محفوظ کر لیجئے، گھر جا کے سوچئے گا۔ جیسے جیسے آپ سوچیں گے آپ کے سامنے معرفت کے دروازے کھلیں گے۔ مولا عبادت کی حد کیا ہے؟ امام نے فرمایا عبادت کی حد عقیدہ۔ جس کی عبادت عقیدے سے آگے نکل جائے اس کا مطلب ہے منافق ہے۔ اللہ کو اللہ ماننے کے لیے بھی علی کو ماننا واجب ہے، اس لیے کہ صرف کائنات میں علی کی پیشانی بتا سکتی ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ صرف پیشانیاں جھکنے سے طے نہیں ہوتا کہ بندہ سجدہ گزار ہے اور عبادت گزار ہے، اس لیے کہ بہت سے نمازی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے سجدوں کی اداکاریاں کی۔ خدا صرف پیشانی کا جھکنا نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بدن اور چہرے اور پیشانی کے ساتھ طبیعت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، مزاج نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، فطرت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، نیت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں۔ خدا دیکھتا ہے کہ اس بندے کی فطرت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، طبیعت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، نیت نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں۔ وہ متقی کائنات کا میرے سامنے لائیے جسے سجدوں میں خیال نہ آتے ہو۔ اب پھر دنیا بتائے کہ ہم شیعہ اور کسے امام مانے۔ سید الساجدین مصلی پہ ہے اور کہہ رہے الہی سجد اللہ کا ثوابی و بیاضی و خیالی، اے پروردگار گواہ رہنا میرے چہرے کا رنگ بھی تیرے سجدے میں ہے، میرا خیال بھی تیرے سجدے میں ہے۔ اے پروردگار میرے چہرے کا رنگ بھی تیرے سجدے میں ہے، میرا خیال بھی تیرے سجدے میں۔ اسے زیب دیتا ہے سید الساجدین ہوں، اسے زیب دیتا ہے زین العابدین ہوں۔ کل میں بتاؤں گا سید الساجدین کیا ہوتا ہے اور زین العابدین کیا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بس گفتگو تمام ہوئی، ہم مل کے رو لیتے ہیں۔ کسی عزا خانے کے باہر آپ نے دنیا کی کسی ماں بارگاہ پڑھا ہے، آپ نے لکھا ہوا دیکھا فضائل خان،
نہیں، کیا لکھا ہوتا ہے اضافہ؟ اس کا مطلب ہے اصل میں ہم یہاں رونے آتے ہیں۔ یہ مومنین کے سیاہ لباس بتا رہے ہیں کہ اصل میں گھروں سے رونے آئے۔ یہ تو ان کے غم کے آنسوں کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں سے فضائل سنتے جائیں، ورنہ یہ سارے عزادہ گھر سے رونے آئے، مل کے رو لیتے، مصطفیٰ کی بیٹی سے دعائیں لے لیتے، غیرتوں کا مارا ہوا امام، ہائے ہائے، عزادار کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہے، بیمار نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کہنے والوں نے حضور کہہ دیا کہ بیمار تھا، بیمار نہیں تھا۔ مجھے امام سے بتائیے، جس کی آنکھوں کے سامنے، باپ کے سامنے نہ جانے والی شریف پھوپھی کے سر سے چادر اتار نہیں جائے، اس کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ جب امام دنیا سے چلے گئے ہیں نا، اور جنت البقیع میں سرکار باقر العلوم نے حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا، تو کچھ لوگوں نے آ کے سرکار باقر العلوم کو بتایا، فرزند رسول 25 حج کیے تھے میرے امام، 25 حج، 95 ہجری دنیا چھوڑی ہے میرے امام، 25 حج کیے میرے امام۔ سرکار باقر العلوم کے پاس کچھ بندے آئے، فرزند رسول جس اونٹنی پہ علی زین العابدین حج کرتے رہے، مولا وہ اونٹنی آ کے امام زین العابدین کی قبر پہ بیٹھ گئی ہے، ہائے 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 ہائے، اور مولا صرف بیٹھی ہوئی نہیں، زار زار روتی ہے اور قبر سے بار بار سر پٹکتی ہے۔ کائنات نثار نہ کرو ان کی غربت پر، حیوان انہیں روتے رہے، لوگ دیکھ کے کہے لگا۔ یہ جملہ ایک ہی کافی ہو جائے گا، ہر عزادار چاہے ماتم کر لے اسی جملے پہ۔ میں اس امام کا ذکر کر رہا ہوں جس کے مقتل کا نام بازار ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ محمد کی بیٹی گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے بیان نہیں کرتے، جس کے مقتل کا نام بازار ہے، جس کی قتل گاہ کا نام دربار ہے، جو کبھی اشاروں سے مارا گیا ہے، کبھی آوازوں سے مارا گیا ہے، جس گلی کے موڑ سے گزرتا تھا، جب لوگ اشارہ کرتے تھے نا، وہ آ رہی ہے حسین کی بات، ہائے 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 ہائے۔ کبھی سکینہ کے سوالوں سے مارا گیا ہے، سکینہ کا ہر سوال سجاد کے لیے موت کا سامان تھا۔ مولا وہ جو اونٹنی جس پہ امام حج کرنے جاتے تھے نا، وہ اونٹنی آ کے قبر کے پاس بیٹھ گئی ہے، زار زار روتی ہے اور اپنا سر بار بار پٹکتی ہے۔ سرکار باقر العلوم نے فرمایا، جاؤ اس اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ گئے، مہار پکڑی، سرکار باقر کے پاس لے آئے۔ جملہ سمجھنا خدا کے لیے، امام نے مہار تھامی اور فرمایا، اے اونٹنی اللہ تیرا گریہ قبول کرے، ہائے 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 ہائے، اے اونٹنی اللہ تیرا گریہ قبول کرے، میں محمد باقر تجھے اجازت دیتا ہوں، جا جنگلوں میں چلی جا۔ امام نے کہا اور اونٹنی نکلی اور جنگلوں میں چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، لوگ پھر آ گئے، فرزند رسول وہ اونٹنی پھر آ کے وہیں پہ بیٹھ گئی، ہائے ہائے ہائے، اور مولا روتی ہے، چیختی ہے، بڑا درد ہے اس بات میں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا بار بار قبر کے ساتھ سر پٹکتی۔ اب امام نے یہ نہیں کہا اسے لے کے آؤ، اب امام خود اٹھے، ہائے ہائے، اب سمجھنا عزادارو جو رونے آئے ہو، اب امام خود اٹھے، لوگوں کے ساتھ جنت البقیع پہنچے، دیکھا زین العابدین کی قبر کے ساتھ اونٹنی زمین پہ چاروں پاؤں پھینکے ہوئے بیٹھی، اپنا سر بار بار امام کی قبر پہ پٹکتی۔ امام قریب آئے، اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں میرے امام نے جملہ ارشاد فرمایا جو روایت میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا، اس اونٹنی کے سامنے ہم نے دفن نہیں کیا تھا، مگر اس اونٹنی کے پاس علم ہے کہ میرا امام کہاں دفن ہے۔
ہائے ہائے ہائے، اس گھر کے حیوانوں کو سمجھیے خدا کی قسم. میں نے آپ کو حدیث کا جملہ سنایا ہے، حسینیت کے ممبر سے میں نے حدیث کا جملہ سنایا ہے. امام نے فرمایا اس اونٹنی کے پاس علم ہے کہ میرا امام کہاں دفن ہے. اب امام نے جانتے کیا کیا؟ امام آئے، اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہوئی. امام نے فرمایا اے اونٹنی میں بھی راضی ہوں، تیرا جانے والا امام بھی راضی ہے، تیرا خدا بھی راضی ہے، جا جنگلوں میں چلی جاؤ. اونٹنی پھر نکلی اور جنگلوں میں گم ہو گئی. تیسرا دن ہوا، پھر لوگ آ گئے. فرزند رسول وہ اونٹنی پھر قبر پہ آ گئی. اگلا جملہ سمجھنا خدا کے لیے جو رونے آیا. مولا اب رو نہیں رہی. تو امام نے فرمایا کیا کر رہی ہے؟ مولا مر گئی ہے. مولا سر پٹکتے پٹکتے مر گئی ہے. خدا کی قسم. بندے نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے کہ آخر یہ اونٹنی امام کی قبر کے ساتھ سر پٹک پٹک کے کیوں مر گئی ہے؟ کیوں بین کرتی تھی؟ کیوں روتی تھی؟ کیوں آنسو بہاتی تھی؟ جملہ سمجھنا خدا کے لیے. امام نے فرمایا 25 حج کیے تھے میرے بابا نے اس کی پشت پر، لیکن میرے بابا نے ان 25 سالوں میں اس اونٹنی کو کبھی تازیانہ نہیں مارا. ہائے ہائے ہائے، عزادار یہ سمجھتے تو مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. امام نے فرمایا 25 سالوں میں میرے بابا نے کبھی اس اونٹنی کو تازیانہ نہیں مارا. اور دنیا والوں ہمیں رلاتی یہی بات ہے، جس امام نے اونٹنی کو تازیانہ نہیں مارا تھا، کربلا سے شام تک ہر گلی کے موڑ پہ مسلمان اسے تازیانہ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. یہ وہ امام ہے. یہ جملہ عزاداروں کے نام کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت سارے عزادار مومنین جانتے ہیں. الحمدللہ مالکوں کے لاکھ احسان ہے. میں عزادار پہلے ہوں اور خطیب بعد میں. میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں حسین کا عزادار ہوں. اور یہ جملہ میں عزاداروں کے نام کر رہا ہوں. یہ وہ امام ہے، خدا کرے آپ سمجھیں، یہ وہ امام ہے جس نے ہائے حسین کہہ کر دیوار کے ساتھ سر ٹکرا کے زنجیر زن کے لیے سنت جاری کی. کل کو کوئی میرے عزادار کو یہ نہ پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا، یہ خون کا پرسا سجاد کی پیشانی پہ لکھا ہوا. اور حوالہ دے دوں، اور حوالہ دے دوں، خدا کی قسم یہ خون کا پرسا صرف سجاد کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا، علی کی بیٹی کے ماتھے پہ بھی لکھا ہوا. ہائے حسین کہہ کر علی کی بیٹی نے خیمے کی چوب سے ایسے سر ٹکرایا کہ کربلا سے شام آ گئی، علی کی بیٹی کے ماتھے کا لہو بند نہیں ہوا. سفر بھی چلتا رہا. 3 لہو ایسے تھے جو راستے میں بند نہیں ہوئے. زیارت ناہیہ کا سلام ہے، السلام علی الدماء السائلات. کربلا سے شام تک نہ رکنے والے لہو پر میرا سلام. نہ سکینہ کے کانوں کا لہو رکا، نہ سجاد کی پشت کا لہو رکا، نہ علی کی بیٹی کے ماتھے کا لہو رکا. غیرتوں کا مارا ہوا امام. یہاں بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں پردے میں، بھائیوں کی بہنیں بیٹھی ہیں. دعا کرو کسی بھائی پہ ایسا وقت نہ آئے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مار رہا ہو اور بھائی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، وہ اتنا مجبور ہو کہ چھڑوا نہ سکتا ہو. ہم مر جائیں حق ادا نہ ہو. کربلا سے شام تک شیمر بار بار یہ عمل دہراتا رہا. کبھی سفینہ کے سامنے سجاد کو مارتا تھا، کبھی سجاد کے سامنے سفینہ. قافلہ بھی چلتا رہا، سجاد کی پشت کا لہو بھی بہتا رہا. قدم قدم پہ آنکھوں سے مرجان برسانے والا امام، غیرت کا مارا ہوا امام. شام غریبہ میرے امام کی آنکھ کھلی، دیکھا علی کی بیٹی سامنے کھڑی اور خیموں کے باہر کچھ سپاہی ہیں جو اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں خیموں کو آگ لگا دو اور ان خیموں کی تنابیں کاٹ کے جلتے ہوئے خیمے علی کی بیٹیوں پہ گرا. خیموں کو آگ لگ گئی. علی کی بیٹی بچوں کو اکٹھا کر کے کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں. سید الساجدین کو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مزدور کسی نوجوان کو کندھوں پہ اٹھا کے، ہائے 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 اور کیا پڑھوں، کندھوں پہ اٹھا کے جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہی تھی.
لوگوں نے کہہ دیا ہے امام اس لیے باہر نہیں آئے کہ بیمار تھے. یہ وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی نے حکم دیا تھا سجاد باہر چاہے جو ہو جائے تو نے باہر نہیں آنا. اب یہ جو ہو جائے یا حسین جانتے تھے یا سجاد جانتے تھے. سجاد اکبر مارا جائے، سجاد قاسم کی لاش پامال ہو جائے، سجاد اصغر کے گلے سے تیر پار ہو جائے، تو نے خیمے سے باہر نہیں آنا. یہ تحفظ امامت کا راز تھا زدارو. لیکن جب چلتے ہوئے خیمے سے علی کی بیٹی سجاد کو لے کے نکل رہی تھی نا، اس وقت سید الساجدین نے آہستہ سے کہا پھوپھی اماں جب میرے بابا کی لاش کے قریب سے گزرنا تو گواہی دے دینا کہ تیرا سجاد اپنے پاؤں پہ چل کے باہر نہیں آیا. پھوپھی اماں تو گواہ ہے، تو مجھے لائی ہے، میں خود باہر نہیں آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملہ کہہ رہا ہوں وزادارو، کل پھر تفصیل سے مسائل پڑھے جائیں گے. حسین نے حکم دے دیا تھا سجاد کو، سجاد تو خاموش رہے گا، سجاد تو لڑنے نہیں آئے گا، سجاد تو خیمے سے نہیں نکلے گا. عزاداروں اکبر مارا گیا، سجاد خاموش رہا. اب تیاری کرنا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور گفتگو تمام ہے. اکبر مارا گیا، سجاد خاموش رہا. قاسم کی لاش سے گھوڑے دوڑ گئے، سجاد خاموش رہا. علی اصغر کے گلے سے تیر پار ہو گیا، سجاد خاموش رہا. خیموں کو آگ لگ گئی، سجاد خاموش رہا. علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، سجاد خاموش رہا. سکینہ کے کانوں سے بندے اتر گئے، سجاد خاموش رہا. سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے، سجاد خاموش رہا. تازیانے لگتے رہے، سجاد خاموش رہا. تماچے لگتے رہے، سجاد خاموش رہا. سفر چلتا رہا، سجاد خاموش رہا. اب مجھ سے پوچھو کہ پھر بولا کہاں؟ روایت کہتی ہے میرا امام بولا اس وقت جب دربار یزید میں ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے مسخرے نے اٹھ کر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید میری کوئی نوکرانی نہیں ہے. بس یہ سننا تھا کہ سجاد دربار میں طرف گیا، آواز آئی تیری جرت ہے قیامت نہ آ جائے سجاد کے ہوتے ہوئے. ماتم حسین